بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کو آج سورہ لقمان کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 31 ہے، اور یہ اگلی سورہ السجدہ کے ساتھ مل کر ایک جوڑا سورہ بنتی ہے۔ یہ ان 6 سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ 2 سورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مجید کے بالکل آغاز میں، اور پھر یہ قرآن مجید کے سورتوں کے چوتھے گروپ میں 4 سورتیں، جن میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ العنکبوت اور سورہ الروم۔ اگلی 2 سورتیں یعنی سورہ لقمان اور سورہ السجدہ، یہ بھی مکی صورتیں ہیں اور الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں، وہ اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو پہلے خبردار کیا، انذار سے انذار عام ہوا، اور اس کے بعد حجت تمام کی، یعنی بات کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جس کے بعد پھر انکار کی کوئی گنجائش کسی کے پاس موجود نہیں رہی۔ اس میں جو انداز اختیار کیا گیا سورہ لقمان میں، اس میں غلبہ اس بات کا پر ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے ان حقائق کو رکھا ہوا ہے کہ جن حقائق کی دعوت قرآن دے رہا ہے، ان حقائق کے بیان میں جو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا جواب پھر سورہ السجدہ اگلی سورہ میں دیا گیا۔ تو ہم سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ کے آغاز میں یہ حروف مقطعات، یعنی جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کے بیان کردہ ان صورتوں کے نام ہیں، اور ناموں کا اشتراک اصل میں مضامین کا اشتراک ہے، یعنی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ان حروف مقطعات کے معنی ہیں، یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور ان معنی کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی روشنی میں ان صورتوں کے مضامین کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو حروف مقطعات کے معنی ہیں، وہی پھر ان صورتوں کے اندر بھی ان کے مضامین میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک پرحکمت کتاب کی آیات ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب اور اس کے مضامین، اس میں جو کچھ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے، وہ مضمون سورہ البقرہ کے آغاز کے مضمون سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے، اور ان کا آغاز بھی آپس میں کافی ملتا جلتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت وہ پہلو ہے قرآن کا کہ جو تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر مزید غور کریں۔ قرآن مجید کو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اس پر غور کرنے کا جو انسینٹیو موٹیویشن ہے انسان کے اندر، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس میں نئے نئے زاویے ہیں، اینگلز ہیں، جن سے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ غور کرے۔ تو فرمائے کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو پر حکمت کتاب ہے۔ ظاہر ہے حکمت کا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو باتیں چھپے ہوئے حقائق کو بیان کرتی ہیں۔ حکمت اصل میں اسی چیز کا نام ہے۔ ایک تو بالکل ظاہری چیز ہے جو صاف معلوم ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے، ایک اور گہری چیز ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اخلاقیات کو بھی حکمت کہا گیا ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو حکمت کہا ہے۔ ایمانیات بھی اصل میں حکمت ہے، یہ اصل میں وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں
جو بظاہر نظر تو نہیں آتی اس مٹیریل مادی دنیا کی طرح، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں۔ تو یہ کتاب بھی اصل میں وہ کتاب ہے کہ جو پر حکمت کتاب ہے، یعنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ان حقائق سے کے سامنے سے پردہ اٹھایا ہے کہ جو حقائق تو ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ یہ بات سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ پر حکمت کتاب گواہی دیتی ہے، قسم ہے پر حکمت کتاب کی، یعنی گواہی دیتی ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات کے لیے کہ پیغمبر آپ رسولوں میں سے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک ایسی کتاب پیش کرے کہ جو اتنی پر حکمت کتاب ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ قرآن مجید نے اس بات کو کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ یہاں لفظ محسنین استعمال ہوا ہے۔ محسنین، محسن کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو احسان کا درجہ اختیار کرے، جو اس کام میں کہ جس میں وہ لگا ہوا ہے اس میں وہ ایکسلنس کا لیول اچیو کرے، نیکی میں، تقوی میں، اللہ اور بندوں کے ساتھ تعلق میں۔ ایک تو وہ درجہ ہے کہ جو ایکسیپٹیبل درجہ ہے، لیکن ایک وہ درجہ ہے کہ جو اس سے آگے کا ہے۔ یہ در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر تم کو اس طرح کا متقی بننا ہوگا کہ جو تقوی میں ایکسلنس اختیار کرے۔ جو آدمی نیکی میں، سچائی میں، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک میں، اللہ کے معاملے میں، احتیاط میں آگے بڑھتا ہے، قرآن اسی کے کام آتا ہے۔ قرآن کی اپیل اصل میں اسی کے لیے ہے۔ وہی ہے کہ جو قرآن سے متاثر ہوتا ہے، وہی ہے کہ جو قرآن مجید کی طرف مائل ہوتا ہے۔ قرآن اسی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب بنتا ہے۔ فرمایا یہ ہدایت ہے، ہدایت ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں انسان کو جس روشنی رہنمائی کی ضرورت ہے، جو دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل میں اس کو نہیں ملتی، یہ کتاب ایسے بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے وہ ہدایت کی کتاب بنتی ہے، ان کو مزید روشنی رہنمائی ملتی ہے۔ اور یہ رحمت ہے، یعنی یہ رحمت بن جائے گی یہ کتاب آخرت میں، لوگوں کے لیے ان کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اس سے رہنمائی حاصل کی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب یہ ایمان لے آئے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اب ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز کا اہتمام کیا ہے، اللہ کو پانے، اس کی ہدایت کو پانے کے بعد اب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور باقاعدگی سے یاد کرتے ہیں، اور یہ یاد کرنے کا عمل ان کے لیے ایک ایک معمول بن جاتا ہے، اس کے بغیر ان کی زندگی نامکمل ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اس نماز کے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، اور اگر یہ عادت کے ساتھ ساتھ اس سے آگے اٹھ کر اللہ کی حقیقی یاد بن جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے، وہ کرسچن اسکول سے آتے ہیں، ہائی اسکول کے بچے، تو آج ہی ایک اسلام پر میں مسجد میں اپنی بات کر رہا تھا ان کے ساتھ، تو ایک لڑکی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے کیسے؟ یعنی 5 وقت آدمی دنیا کام کاج چھوڑ کے نماز پڑھے؟ تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہو جاتی عادت، اگر تمہیں بات سمجھ میں آ جائے اور تم آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس کرو، تربیت کرو اپنی، تو پھر نماز
ایسی انسان کے لیے معمول کی چیز بن جاتی ہے کہ آدمی اگر نہ پڑھے تو اس کو مس کرتا ہے. میں نے یہ بتایا کہ یہ مشکل چیز نہیں ہے. اللہ نے اس کو آسان کر دیا، خاص طور پر جب انسان کے لیے نماز پڑھنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو پھر کنسیشنز بھی. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ کتاب حکیم ایک ہدایت کی کتاب بن گئی ہے جو ان کے لیے رحمت کا باعث بنے گی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ بار بار قرآن مجید نے بات بیان کی ہے. اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن اصل میں اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کا صحیح فائدہ انہیں کو ملے گا کہ جو اپنے رویے کو درست رکھیں گے. اپنے آپ کو اپنے اخلاق کردار میں بگاڑ کر قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں انسان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر کچھ ملے گا تو وہ توبہ کی توفیق ہے. توبہ کی توفیق کے نتیجے میں انسان پھر ظاہر ہے کہ اسی راستے کو اختیار کرے گا کہ جو نیکی کا، تقوی کا راستہ ہے. پھر قرآن مجید کی ہدایت اس کے لیے کھلنا شروع ہو جائے گی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی کے دو نمایاں پہلو، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ دینا. در حقیقت جب آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمان کون لوگ کیا کرتے ہیں، تو عام طور پر یہی سامنے آتی ہے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے. دوسرے کون ہیں؟ دوسروں میں ایک دوسرا تو سب سے بڑا دوسرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور باقی انسان ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، اور دوسرے معاشرے میں لوگ جو کمزور ہیں. تو اللہ کے ساتھ تعلق کا حق تو اگر کوئی ادا کر سکتا ہے، یعنی کسی درجے میں کہ جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اپنی مہربانی سے، وہ تو نماز ہے، 5 وقت کی نماز. اور بندوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنے کے نتیجے میں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں، جو در حقیقت زکوٰۃ کے بیان سے بات پوری ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ دو وہ کام کرتے ہیں اور بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. جب آپ اپنی زندگی میں یہ دو کام کریں گے، باقاعدگی سے کریں گے، سوچ سمجھ کے کریں گے، اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح اسپرٹ کے ساتھ کریں گے، تو پھر آخرت پر ایمان اور یقین آہستہ آہستہ پیدا ہوگا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آخرت تو ایک، آپ کہیے کہ کلیم ہے، ایک تصور ہے، بات کی زندگی کے بارے میں ایک دعویٰ ہے کہ جو دلائل پر مبنی ہے. قرآن مجید نے اس کے دلائل دی ہیں، تو آپ اس کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ کیسے لنک کر رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال. اور حقیقت یہ ہے کہ سوالات ہی ہیں کہ جو انسان کے لیے علم کے راستے دروازے کھلتے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آخرت آدمی کو سمجھ میں آتی ہے. آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دی، لیکن دلائل کا تعلق انسان کی عقل سے. انسان کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آخرت ہونی چاہیے، آخرت ہو سکتی ہے، آخرت کے ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود بات دل میں نہیں اترتی، آدمی اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. وہ جو کہا نا غالب نے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو یہ جو طبیعت کا ادھر آنے کا معاملہ ہے، یہ در حقیقت اس عمل سے ہے کہ جو جب انسان کرتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے معاملے میں صحیح عمل، اس کے بعد اس کے اندر ایمان کا دل میں داخل ہونا، اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو محسن ہیں، بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو
اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے، وہ جب اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، تو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس پروسیس کے نتیجے میں ان کے اندر آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی اللہ کے حضور میں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ مگر یہ زکوٰۃ میں کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی انسان جب دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کا دل آ، ایسے نرم ہونا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کی طرف سے یہ توفیق پا رہا ہوں کہ میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب یہ کیفیت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ ہدایت وہ چیز ہے کہ جو، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ نے ایک لیول اچیو کر لیا اور بس پہنچ گئے آپ وہاں۔ نہیں، ہدایت کی کوئی انتہا نہیں۔ ہدایت تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ آپ کو ہدایت کا ابتدائی لیول ملا، پھر آپ نے اپنی تگ و دو جاری رکھی، اور پھر آپ اس کے آگے کے مراحل تک پہنچے، اور پھر کیا ہوا کہ شیطان نے دھکیل دیا، آپ واپس لوٹ گئے، آپ پھر اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح سے مراد یعنی کامیابی، کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، یعنی وہ کامیابی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کے لیے طے کی ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لغو باتوں کو، بےہودہ فضول باتوں کو آ، خریدتے ہیں، اس کے خریدار بنتے ہیں، اور تاکہ، یعنی وہ خریدار اس لیے بنتے ہیں تاکہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے انہیں روکے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی ایسے ہی خواہشات کی پیروی میں، علم کو اگنور کر کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کی آیات ہیں، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح سے متقیوں کا، اہل ایمان کا ڈسکرپشن کے بعد، بیان کرنے کے بعد، پھر ان لوگوں کا بیان آتا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو مخالف ہیں۔ تو یہاں وہ تو مدنی سورہ ہے، یہاں مکی سورہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو فضول باتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، بے جانے، نہ غور کیا، نہ سمجھا، بلکہ آ، اس اندھے بہرے بن کے اس کے مخالف بن گئے۔ کیوں مخالف بن گئے؟ اس لیے مخالف بن گئے کہ جو پیغام ہدایت ہے وہ ان کی اپنی خواہشات کے خلاف ہے، ان سے روکتا ہے، اپنی ان کے اندر کی انانیت مجروح ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں
وہ اگر دنیا میں ان سے کمتر ہیں تو انہیں اس چیز کا خیال آتا ہے کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھی کیسے بنے. پیغمبر کو دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمزور اور کمتر دیکھ کے وہ پیغمبر کا انکار کر دیتے ہیں اور مخالفت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر اس پیغام کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ پھر طرح طرح کے جتن کرتے ہیں. سو اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ کوئی مکے میں کوئی سردار تھا، وہ کسی ناچنے گانے والی کو لے آیا کہ وہ لوگوں کو متوجہ کرے کہ بھائی یہ زیادہ دلچسپ بات ہے بجائے اس کے کہ تم ان آیات کے پیچھے جا رہے ہو. تو اس طرح کی جو باتیں بیان ہوئی تو لوگوں نے اس کو ایک بنیاد بنا لی کہ ہمارے دین میں موسیقی حرام. یعنی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت جو بات بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو چیز بھی پیش کی جائے گی لوگوں کو آیات سے ہٹانے کے لیے، وہ در حقیقت اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. وہ کچھ بھی ہو، اس کا کوئی تعلق موسیقی کے حلال یا حرام ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں اور اس کے راستے میں کوئی شخص ہے کہ جو رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. اللہ اپنے پیغام کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے. اللہ کا پیغام پیش کیا جائے اور لوگ اس کو ٹالے نظر انداز کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن تم کو سنایا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہوتا ہے لوگ مسلمان قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے آپس میں گپے مار رہے ہوتے. دکان کھولنے کے لیے سب سے پہلے صبح صبح برکت کے لیے قرآن مجید کی کچھ کیسٹ لگا دی جاتی ہے، سورہ رحمان کی یا کسی کی، اور اپنی باتیں ہو رہی ہیں، اپنے کام ہو رہے ہیں. اللہ معاف کرے جیسے بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. جب یہ پڑھا جائے تو پھر باقی کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے. تو فرمائے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فضولیات خریدتے ہیں، یعنی ان کے گاہک بنتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے پھٹکا دیں لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے، محض خواہشات کی بنیاد پر. اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں، دور کرتے ہیں قرآن سے. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی، کہتے ہیں کہ دیکھیے اس انٹرٹینمنٹ کو آپ ترجیح دیں اور اس کلام کو آپ چھوڑیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. ذلت آمیز اس لیے کہ انہوں نے در حقیقت انکار کیا اللہ کے کلام کا اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بہت محترم اور باعزت سمجھتے تھے. پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو دنیاوی طور پر اپنے سے کمتر قرار دے کے محسوس کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، ہمارا سٹیٹس اس سے بڑھ کر. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی کلام کے سننے میں اور اس کو ماننے میں رکاوٹ تمہارا سٹیٹس ہے تو پھر تم جان لو کہ تمہارے لیے جو سزا ہوگی اس ذلت اور رسوائی کی، تو پھر ہم تم کو قیامت کے روز اس سزا سے دوچار کریں گے جس کے بعد تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا تم نے کتنی بڑی غلطی کی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کو، ایسے لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، واللہ مستکبرن، تو وہ تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر کر چل پڑتا ہے. کالم یسما، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اس کو. کاننا فی اذنیہ بقرہ، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کانوں سے بہرا. یہ ظاہر ہے کہ انہی کفار کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی، اور مخالفت میں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ بعض لوگ ایسے
فضول قسم کے گانے بجانے کے انہوں نے ارینجمنٹ کیے. یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہاں لوگ دوسری چیزوں کو کہ انٹرٹینمنٹ کو ترجیح دے رہے ہیں تاکہ ان کی توجہ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو. اور یہ سارا تکبر تھا. یعنی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور شخص کوئی ایسی چیز پیش کرے جس کے نتیجے میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ہمیں نظر انداز کر دیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر وہ اتنے زیادہ پاپولر ہو جائیں کہ ہمارا اقتدار چھن جائے اور ان کی طرف منتقل ہو جائے. اس مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا رویہ ایٹیچیوڈ یہ تھا. قرآن جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ منہ موڑ کر چل پڑتے تھے، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، انہیں آواز ہی نہیں آ رہی. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اگر ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے کہ گویا کہ ہم سن ہی نہیں رہے تو یہ ایک بہت ہی محرومی کی بات ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یعنی جن لوگوں نے قرآن مجید کو ٹھکرا دیا، اس کی سچائی کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز کر دیا، ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے نوازا، سننے سمجھنے کی صلاحیت دی، دنیا کو ایسے ڈیزائن کیا کہ اس دنیا میں بڑے سوالات ہیں جو ہر انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ انسان غور کرے اور تلاش کرے کہ ان کا وہ جواب کیا ہے کہ جو تسلی بخش ہے. مگر انسان کے سامنے جب ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ کا کلام آتا ہے اور وہ اس آزمائش کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کلام کسی ایسے شخص کے ذریعے اب تک پہنچ رہا ہے کہ جس کو وہ ماننا نہیں چاہتے، اپنے سے بڑا نہیں ماننا چاہتے، تو وہ اس کا انکار کر دیتے. تو چلیے، ایک دن کیا، ایک ہفتہ کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، ساری زندگی اس میں گزار دی. یہ ایک بہت سنگین جرم ہے. خدا کا پیغام ہے، اس کے پیغام اللہ کے پیغام ہونے میں شبہ نہیں ہے، اس کی حقیقت واضح ہو رہی ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے. انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ ماننے کی طرف مائل ہو گئے، آمادہ ہو گئے. یعنی وہ سچے لوگ، یہ سچے لوگ تھے. ان کے سامنے جب سچائی پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کر لیا. یہی وہ حقیقت ہے کہ جو میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ اصل میں الذین آمنو جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقلی طور پر دیانتدار، انٹلیکچولی آنےسٹ ہے. جب کوئی شخص انٹلیکچولی آنےسٹ ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے. تو اگر پیغمبروں کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کریں. پیغمبروں کے زمانوں کے علاوہ اگر کوئی انٹلیکچولی آنےسٹ لوگ ہیں اور وہ بظاہر ایمان نہیں لا رہے تو فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، ساری اس معلومات کی بنیاد پر ہوگا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. خالدین فیہا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے. تو میں گزارش کر رہا تھا جو ایمان لائے وہ تو عقلی طور پر سچے ہیں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ با اخلاق با کردار لوگ ہیں. جب انسان اللہ کے پیغام کو مان لیتا ہے تو اس کی یہی انٹلیکچوئل آنےسٹی جو ایمان کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بنی، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ نکھرتی ہے. اور جو با اخلاق انسان ہوتا ہے اس کے اخلاق میں بھی اور بہتری آتی ہے.
فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں، نعمتوں کے باغات میں خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جنت اور آخرت کی کامیابی والی زندگی وہ پھر ایسے چلے گی کہ اس میں کبھی خاتمہ نہیں ہو. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی غلطی، کوئی دھوکہ، کوئی نہ ہونے کا امکان نہیں ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ سچے وعدے پر جو اتنا اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ یہ وعدہ ہو کے رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ تھے وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خوش کر رہے، دنیا میں تو ان کو کچھ ملا نہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو بادشاہی ملے، ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مذاق اڑانے والے اڑا رہے مذاق، لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے یہ پورا ہو کے رہے. یعنی اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ العزیز الحکیم، اور یہ جان لیں کہ وہ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت ہے، اس کا جو غلبہ ہے، تو یہ وہ ہے کہ مخالفین کو جب سزا دینے کا موقع آئے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک نئی دنیا وجود میں بلائے گا. وہ پوری طاقت رکھتا ہے اور وہ حکمت والا ہے. ابھی اگر مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. مگر یہ کہ یہ دنیا اس نے کھیل کود تماشے کے لیے بنائی ہے. کچھ لوگوں کو دے کر بہت کچھ بھیجا ہے، کچھ لوگوں کو کم دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کا مذاق اڑائیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حکیم ہے. یعنی وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس کی حکمت کا ایک حوالہ دیا. فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. یعنی ایسے ستون ہیں کہ جو نظر نہیں آتے. والقا فی الارض رواسیا، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے. ان تمید بکم، کہ کہیں وہ یعنی زمین تمہارے ساتھ لڑک نہ جائے، جھک نہ پڑے. وصا فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. سو یہ کام بھی اس نے کیا. وانزلنا من السماء ماء، پھر اس نے اتارا آسمان سے پانی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر ہم نے اتارا اس میں یعنی زمین میں اتارے ہر قسم کی چیزیں جو کریم ہیں، جو فیض دینے والی، جن میں آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو دنیا میں آپ کو ضرورتیں. سو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دنیا اس نے بنائی ہے، یہ دنیا کوئی کھیل کود تماشا نہیں ہے. یعنی کسی کھیلندڑے نے نہیں بنائی. وہ عزیز و حکیم ہے. اگر اس کی بڑائی، اس کی طاقت، اس کے غلبے کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو آسمانوں کو دیکھو. اس نے آسمان کو بنایا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان ٹوٹ کر تمہارے اوپر گرتا ہے. وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. کس چیز سے قائم ہے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آتی. وہ جو بھی ہے اس کے اندر آ، اللہ کا نظام کہ جو ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے. پھر یہ کہ زمین ہے تو زمین پہاڑوں کے ساتھ ہے. پہاڑ نہ ہوتے تو یہ لڑک جاتی. جیسا کہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اندر
جو ہوتے ہیں ٹینشن پلیٹس کی، اس سے زلزلے آ جاتے ہیں، اور اسی کے اندر یہ نظام ہے جس کی وجہ سے پہاڑ ابھرتے ہیں اور وہ ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے، اور جاندار ہیں کہ جو اس نے پھیلا دی ہیں دنیا میں، ان کے لیے خوراک مہیا کرنے کے لیے اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس پانی کے نتیجے میں زمین کے اندر جو فرٹیلٹی، رویدگی ہے، اس سے ایسے ایسی فصلیں، ایسی سبزیاں، ایسے پھل اگتے ہیں کہ جو انسان کے کام آتے ہیں، اس کے لیے اس کی زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تو ہے ھذا خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق ہے، تم اس اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے کچھ اور دوسرے معبود بنا لیے جو مکے والوں کے تھے، اصل دین سے انحراف کر کے وہ ایک ایسا دین مان رہے تھے کہ جس میں بس ان کی اپنی دنیا کی خواہشات ہی پوری ہو رہی تھی، کچھ ان کے سیاسی مقاصد پورے ہو رہے تھے، یا یہ ہے کہ اگر کبھی آخرت کی کوئی بات ذہن میں بھی آتی تھی تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تھے کہ یہ تو ہماری جو بت ہیں، یہ یعنی ان بتوں کے پیچھے جو بھی ان کے تصورات ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی، تو تم دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلق الذین من دونی، کیا ہے کہ جو اس کے علاوہ اوروں نے بنایا جن کی تم عبادت پرستش کرتے ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہنے کو، یہ اپنی بات، اپنے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں رکھتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ آج ہم نے سورہ لقمان کا آغاز کیا، میں قامدی صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی۔ یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب، ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں سے بہرا ہے۔ سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے راحت کے باغ ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دیا ہے جو تمہیں نظر آئے، اور زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دی۔ یہ سب تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تمہارے ذوق کے مطابق جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔